انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ اپنی کمیونٹی، اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے ہی القاعدہ کے رکن انور الاولاکی جیسے افراد بھی نوجوانوں کے ساتھ روابط قائم کر سکتے ہیں۔ امریکی نیوز چینل فاکس نیوز کی نامہ نگار کیتھرین ہیرج نے 18 ماہ تک انور الاولاکی پر تحقیق کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہیں دہشت گرد حملوں کی بہت سی سازشوں میں الاولاکی کا سراغ ملا۔ انور الاولاکی کو میں القاعدہ 2.0 کا سربراہ کہتی ہوں۔ یہ لوگ ہماری ٹیکنالوجی ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ اور بلاگنگ کے استعمال سے واقف ہیں اور ان کے ذریعے اپنے نفرت بھرے خیالات پھیلاتے ہیں۔ 11 ستمبر کے بعد القاعدہ میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب یہ اسامہ بن لادن یا ظواہری جیسے سربراہ کی زیر نگرانی چلنے والی کوئی بڑی کمپنی نہیں رہی، بلکہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ گئی ہے۔ وہ پرانے طرز کی القاعدہ ہے جس کی علامات پاکستان اور افغانستان میں موجود ہیں۔ پھر یمن اور صومالیہ جیسے ملکوں میں ان کے مقامی ادارے ہیں جن میں بعض امریکی بھی شامل ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو خود ہی انتہا پسندی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور مغربی یورپ سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ کبھی اپنے گھروں سے بہت دور نہ جانے کے باوجود نفرت بھرے خیالات کو اپنا لیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انور الاولاکی کے 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث بعض حملہ آوروں سے روابط تھے۔ 2009 میں امریکی شہر ٹیکساس کے فوجی اڈے فورٹ ہڈ پر حملہ کرنے والے نڈال حسن اور 2010 میں شہر نیو یارک کے ٹائم سکوائر میں دہشت گرد حملے کی سازش میں گرفتار ہونے والے فیصل شہزاد بھی الاولاکی کے خطبوں سے متاثر ہوئے تھے۔ کیتھرین ہیرج کہتی ہیں کہ وہ انتہا پسند خیالات کو ماننے والے کم ہیں، لیکن ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چند افراد بھی کافی ہوتے ہیں۔ انور الاولاکی یہیں پیدا ہوا اور پلا بڑا۔ وہ ہم اور ہمارے نظام سے بخوبی واقف ہے۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی ملکوں کے باشندوں سے جس طرح انور الاولاکی تعلقات قائم کر سکتا ہے، اس سے پہلے اور کوئی نہیں کر سکا۔ لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے انتہا پسند خیالات پھیلانا اتنا آسان کیوں ہے؟ واشنگٹن کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی ہوم لینڈ سیکیورٹی پالیسی انسٹیٹیوٹ کے فرینک سیڈوفو کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں ٹیکنالوجی ہی نہیں بلکہ انٹرنیٹ سے متعلق قوانین کی غیر موجودگی کا بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے دنیا بھر میں ہم خیال لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کے رویے مزید پختہ ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو انگریزی میں بات چیت کر سکتے ہیں، جیسے انور الاولاکی اور عبداللہ فیصل، اور اس کے علاوہ عمر حمامی جو امریکہ میں رہنے والے صومالی باشندوں کو الشباب کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے کے لیے بھیج رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے لیے قوانین تشکیل دینا بہت مشکل ہے۔ ہم تمام سائٹس پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی ویب سائٹس پھر کہیں اور سے نمودار ہو جائیں گی، لیکن ہم اس قسم کی معلومات کو انٹرنیٹ سے ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران امریکہ میں دہشت گرد کارروائیوں کے منصوبوں میں جو تیزی آتی دیکھی گئی ہے وہ وقتی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے یہ ایک بہت معمولی سا اضافہ ہے۔ ہم چند درجن واقعات کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تعداد اتنی کم ہے کہ اتنی کم بیشی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اسے حقیقت میں اضافہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ امریکہ میں ہوم گرون ٹیرر یا اندرونی دہشت گردی پر تحقیق کرنے والے جے ایم برگر کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں اب نہ صرف انٹرنیٹ کی سہولت کا زیادہ مؤثر استعمال کر رہی ہیں بلکہ 11 ستمبر کے بعد ان کا انداز بیان ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ 9/11 کے بعد ایک بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب جہادیوں کی توجہ غیر ملکی جنگوں سے ہٹ کر صرف اور صرف امریکہ کے خلاف نفرت پھیلانے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئی پالیسیوں کو تشکیل دینے کے بجائے امریکہ کی موجودہ پالیسیوں کو ہی مزید شفاف بنانے کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گرد تنظیموں کے منفی پروپیگنڈے کا توڑ تلاش کیا جا سکے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔